اج دا میرا مضمون سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور فضیلت بیان کرنے کا، کیونکہ ایسے مہینے کے اندر جمادی الاخری کے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہوا۔ کیونکہ دین دے وچ صدیق اکبر دیاں بہت بڑیاں خدمات نے۔ سادہ حق بندہ ہے کہ اسی اس ہستی دا ذکر کریے جنہوں نے دین واسطے مال، جان، اولاد سب کچھ ہی قربان کر دیتا، صرف دین دا پرچم بلند ہو جائے۔ اس واسطے میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی کہ میں سارے کا احسان لا کے چلے، کیونکہ سارے صحابہ کرام نے خدمات اسی جتھے جتھے کسی کا مرتبہ ہے اوتھے اوتھے رکھتے ہیں۔ ساری کی ضرورت ہے کہ جنہوں میرا رب مرتبہ عطا کرے اس کو کٹ کریے۔ اج کل تے بڑیاں گلاں ہوندیاں نے نت دے اوتے پتہ نہیں ہے کی شیطانی چرخا چلے ہے، جیڑا ہی میرے جا ویل اٹھدا ہے وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بنا کے چھڈ دیندا ہے، تے پھر کئی انہوں ٹیک کرنے والے ہوندے نا جی اے جی اینج کہہ رہا جی اینج کہہ رہا، اے پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے فتنے ہونے نے۔ اے یاد رکھنا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی تو بعد اگر مرتبہ ہے تو صدیق دا ہے، فضائل مختلف نہیں۔ شانہ اور عظمتاں جلیاں چھیڑ لو، دنیا بران بران، پھر یہ مسئلہ بڑا چھڑیا۔ دیکھو جی صدیق اکبر حضرت فاطمہ دا باغ کھولے ہیں، پتہ نہیں وہی کی کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری امن گھڑت اللہ نے اور میرے مصطفیٰ دی محبت اور پیار کے اندر صدیق ہوئے جس نے جان دی پرواہ نہیں کی تے مال دی کی کر۔ یہ آخری ویلے بھی میرے پیارے مصطفیٰ نے صدیق کو پسند کیتا ہے۔ اے وفات تو پہلا صدیق اکبر نے بڑی ساری وصیتاں کی، جہدے وچوں یہ وصیت کی تھی بہت سارے کتب کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں، اے میری علی نو وصیت ہے۔ کنوں وصیت کی تھی؟ حضرت علی۔ تو پتہ نہیں کی کچھ علی کے بارے کہا جاتا ہے، وہ علی صدیق دے مقتدی نے، اور جتنا پیار علی رکھتا سی نا وہ دی مثالاں بہت ساری روایتاں میں، مگر آخری وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاواں تے میرے جنازے میں چکنا ہے، چک گئے تے گنبد خضرا دے کول جا کے رکھتے ہیں۔
علی میں وصیت پہ کرنا وا گنبد خضرا دے کول رکھ دینا ہے تے میرے حبیب نو عرضہ کرنی ہے تے وصیت پہ کرتے ہیں صدیق اکبر آخری ویلے فوت ہون تو پہلا تے اے الحمدللہ اہل سنت دا عقیدہ بھی ہے اے بہت بڑا عقیدہ صدیق نے دیتا ہے سب فرمایا اے میرا جنازہ رکھ دینا ہے رکھ کے عرض کرنی آقا غلام آ گیا اللہ تے عرض کرتا ہے سونیا جو اگر اجازت ہو گئی تو میں تواڈے نال سو جاواں اے عرض کرنی ہے علی نو وصیت پہ کر دے تے علی سن لا جدو گنبد خضرا دے کول جا کے میری چار پائی رکھ دینا ہے تے عرض کرنا ہے آقا تواڈا یار آ گیا تے عرض کرنا ہے سونیا جو اجازت ہوے تے میں تواڈے نال دفن ہو جاواں اے علی اگر دروازہ کھل جائے گنبد خضرا دروازہ کھل جائے تے اندروں آواز آئے کہ لے آؤ میرے یار کو پھر میں آقا دے نال دفن کرنا ہے اگر اجازت نہ ملے تو میں نے جنت البقیع میں دفن کرنا ہے اللہ جدوں جماعت الاخرى دے وچ 22 جماعت الاخرى پیر دا دن آقا بھی جدوں دنیا تو جان لگے پیر دا دن سی صدیق نے پہلے پوچھیا سی آقا دی عمر بھی 63 سال سی تے صدیق دی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے چار پائی لے کے جنازہ لے کے گنبد خضرا دے کول رکھ دیتا جے گیا ہے جنازہ پڑھن تو بعد عرض کرتے نے آواز مارتے نے میرے پیارے مصطفیٰ کو یا رسول اللہ تواڈا غلام آ گیا ہے اجازت طلب پیا کردا ہے سونے اگر اجازت ہوے تے نال دفن کر دئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں گنبد خضرا میں آواز آئی میرے پیارے نبی نے جواب دیتا اور میں نالے جڑا ہے گنبد خضرا کا دروازہ بھی کھل گیا نالے آواز آئی یار دے نال دفن کر دیو صدیق اکبر دا عقیدہ سی کہ میرا مصطفیٰ زندہ ہے یہ ہوئی اہل سنت دا عقیدہ تے عقیدہ سی کہ میرا مصطفیٰ ہن ساڈی آواز سندا ہے یہ ہوئی عقیدہ اہل سنت دی کہ نبی آواز کو سندا ہے تے نالے یہ عقیدہ سی کہ نبی چاہے تے دروازے کھلون دا حکم دے دے یا نبی چاہے تے دروازہ کھول دے تد حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر نو آقا دے نال دفن کیتا گیا اے میں دا مقصد کی سی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اے جی دیکھو جی عقیدہ صدیق اکبر میں حضرت فاطمہ دے نال علی دے نال میں دسنا چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے صدیق نو وفات کے بعد بھی نال سوالیا آقا راضی سن تائیں آخیا میرا یار میرے کول کوئی کسی نے بیٹی نال زیادتی کرے تو باپ راضی ہوتا ہے نہیں راضی ہوتا یہ مطلب ہے کوئی صدیق اکبر میں
دلیلاں تو بڑی نے، میں صرف خلاصہ دیتا ہے، کئی نے آپ ہی لکھے آئے۔ اللہ کا کوئی ہدایت کرے جی ہو جی پہلے جو حدود بعد جی انجو کیسن ہے جو کیسن۔ اس واسطے بات کی دلیل ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، یہ سارے کا سردار ہے۔ تو اس واسطے صدیق اکبر کا مرتبہ جو رب ذوالجلال نے خالق کائنات نے بنایا ہے، کسی کی جرتے کٹا سکتے۔ پھر اگلی بات سنو، صدیق اکبر جمدے ہویا، میں صرف ویسے ہی بات اس بات کو کر دیتی ہے، میں جو آیات مبارکہ پڑھی ہے وہ طے جڑی گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو جنہاں نے رب نے پسند کیتا ہوئے نا وہ کوئی دین دے وچ ہوتا ہے، فرمایا میرے آقا کا فرمان ہے جدوں تے رب راضی ہو جائے وہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال دے سن امام حجر کرتے 4 سال دے سن تے ایک دن دا باپ کو کہا لے کے تے چلا گیا بت خانے دے اندر، کیونکہ کفار بتاں دی پوجا کرتے سن، بتاں نوں خدا مانتے سن، تے جدوں بت خانے دے اندر لے گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کہتا ہے پترا ساڈے خدا نے ساڈے الہ نے انہاں سجدہ کرنا ہے، انہاں حاجت روا بننا ہے، انہاں مشکل کشا بننا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال ہے، 4 سال کے بچے کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، مگر میں قربان جانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانے کے اندر باپ کے نال داخل ہوئے نے، فرمایا کہ بتاں دے کول کھڑے ہو گئے نے، کول کھڑے ہو کے جڑا مخاطب کیتا ہے، فرمایا اے میرے خدا بننے والے اے پتر سنو، میرے کھانا چاہیے ہے، میرے لباس چاہیے ہے، پر میں جب یہ گل کرتے ہیں پر میں جواب دے کہ میرے کھانا ملے گا، میرے لباس ملے گا، پر میں جواب نہیں آیا، پھر بولے نے پھر جواب نہیں آیا، پھر بولے نے پھر جواب نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا پترو سن لو جڑا جواب نہیں دیتا، جڑا کھانا نہیں دیتا، جڑا لباس نہیں دیتا وہ خدا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ کسی کا خدا نہیں ہوتا۔ وہ آج سنیا دیوتا بنایا جاتا ہے، الذی قسم ایسی کسی دربار میں جا کے انہوں نے خدا نہیں منتے، حاجت روا نہیں منتے، پر میں خدا نے کی ہے وقت خدا شریک نے کی ہے، پر میں دربار سے جانا گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ پر میں وہ جنت کا باغ ہوتا ہے، جنت کے باغاں دی جا کے زیارت کر دیا، جا کے دعا کر دیا کرنی چاہیے نے۔ میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ جڑا ہے وہ نہ خدا نہیں منتا تے نہ ہی منے، نہ ہی انہاں جڑا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں خدا نہیں دے سکتا، یہ غلط گلاں نے۔ پر میں سنی انج کرتا ہے دربار تے جاندا ضرور ہے، فاتحہ پڑھدا ہے، قرآن شریف پڑھدا ہے، سورتاں پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، انہاں دے روح سارے ثواب کردا ہے تے نالے یہ دعا کردا ہے اے اللہ دے نیک بندے ہو اسی تواڈے وسیلے نال دعا کردے ہاں، تسی اللہ دے ولی جے، تسی اللہ دے دوست جے، پر میں تواڈے واسطے اسی دعا پہ کردے ہاں، اے ساڈیاں دعاواں تواڈے وسیلے دے نال مصطفیٰ دے وسیلے دے نال قبول ہو جانیاں نے۔ اے ورنہ کوئی بندہ جڑا ہے میں نے دعا نہیں منگدا کہ اے جڑا ہے ساڈے خدا ہوندے نے، او خدا دے بندے ہوئے قبراں نے، اے قبراں نے، پر میں انہاں بت نہ پیا کرو۔ کچھ لوگ بھی جڑا قبراں نوں بت کہندے نے، اوے
پت نہ پیا کرو، کوئی پت ہو سن ایک قبر میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں قبراں دی زیارت کیتیاں نے، میرے پیارے مصطفیٰ نے ابو بکر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے بھی زیارت کیتیاں نے، کوئی قبر کی زیارت کوئی جرم نہیں ہے، میرے پیارے نبی دی سنت ہے، میرے پیارے نبی کی سنت ہے، فرمایا جڑا ہے ایتھے جا کے دعا کرنا اے بھی کوئی جرم ہے۔ ہاں بت دے اگے کھڑا ہونا، کسی نو خدا مننا، اے جو اے صدیق نے پہلے ہی دسیا، صدیق نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا، چھوٹا جا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اللہ اکبر، تے انہوں پتہ ہے تے صدیق تے منن والے صدیق تے منن والے پتہ کوئی نہیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی خدا نہیں، جو خدا کسی نو طاقت دیندا ہے جو دیندا ہے وہ خدا نہیں بن جاتا۔ برلے لمبی تشریح ہے، میں ایک گل کیا کرتا سا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کون کھڑے ہوئے تے فرمایا مینوں کھانا دے دیو، مینوں کھانا دے دیو، اگر تسی میرے خدا جے تے مینوں لباس دے دیو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اندریاں وعدہ دنیا میں پتھر نے کی جواب دینا ہے، کی بولنا ہے، نہیں بولیا، نہیں بولیا۔ صدیق اکبر جڑا ہے بار بار کہنے تو بعد فرمایا تھا سن لو پکڑو، تسی جڑا ہے جواب نہیں دیتا، میرے کھانا نہیں دیتا، میرے لباس نہیں دیتا، اور سن لو اگر جڑا ہے کچھ نہیں دے سکتے، تسی خدا نہیں دے، تسی جڑا ہے پھٹ دے، تسی پتھر دے، سن لو ہون جڑا ہے کچھ طاقت ہے تواڈے وچ تے تسی جڑا لوگ تانوں خدا بندے نے، کسے نوں تسی بچا نہیں سکدے، کسے نوں بچا نہیں سکدے، کسے دی حاجت روائی نہیں کر سکدے، آؤ چلو اپنے آپ نوں بھی بچا لو۔ پر میں جدوں صدیق اکبر اتنی گل کردے نے نال پتھر اٹھایا، پر میں اٹھا کے انہوں ماریا، جدوں صدیق اکبر نے دور دا پتھر ماریا، پر میں بت نوں لگا، بت جڑا ہے وہ ڈگ پیا، پر میں ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، پر میں جدوں بت ٹوٹا ہے باپ نے دیکھا جو تے پتر نوں خدا مندا سی، باپ نے جڑا بت نوں پکڑیا ہے انہوں تھپڑ ماریا ہے، تھپڑ مار کے کہتا ہے پترا تیرا خدا مانی بےزتی نہیں کری جی، کہتا ابا جی جڑا خدا ہوئے، فرمایا او جس دنیا کو پالتا ہے جڑا خدا ہوئے، فرمایا او جڑا ہے دنیا کی حاجت روائیاں کرتا ہے، ایک آج خدا نے فرمایا باپ مارتا ہویا گھر دے اندر لے آیا، حضرت ام الخیر آپ دی جڑا ہے آپ دی والدہ ہے تیرے کول لے آیا، آ کے کہتا ہے جی تیرے پتر نے آج ایک کارنامہ کیتا ہے، آج جڑا ہے بت خانے دے اندر چلا گیا ہے، جا کے انہوں نے پتھر مارنے انہوں نے ٹوٹیاں ٹوٹیاں کر دیتا ہے، ماں بولی صدیق اکبر دی ماں بولی کہتی ہے کرنے والے سن لے تے او بچہ ہے جدوں پیدا ہویا سی او تو میرا وعدہ آئی سی، میرا نام رب نے صدیق رکھا ہے۔ یعنی یہ سچا سچا ہے، اللہ سچا بھی ایسا ہے جو منہ جو کٹے رب ہوئی کرتے رب فرمایا ہے جنایت
نبی دا خلیفہ بنے گا، یہ مینوں غیبی آوازاں نہیں آ رہی ہیں، یہ بچہ ساڈا بڑا نیک ہے، بڑیاں مقدرہ والا ہے، بڑیاں شانہ والا ہے، یہ آج کوئی بعد کچھ کھانے دے اندر لے کے نہیں جانا۔ فرمایا صدیق اکبر نے اپنے جہلیت کے دور دے اندر بھی کوئی وجہ گناہ نہیں کیتا، کوئی ہوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو لکھ چھڈیا سی کہ میرے نبی دا یار ہوئے گا، میرے نبی دا یار ہوئے گا۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جدو حضور تشریف لائے سب تو پہلا اے بچیاں دے وچ علی نے منو آقا تے عورتاں دے وچ سب تو پہلا خدیجہ الکبریٰ نے منو تے انہاں نوجواناں دے وچوں سب تو پہلا صدیق اکبر۔ اللہ کیوں؟ صدیق اکبر میرے دن آقا دیا شانہ پہلے ہی سمجھا کئی رہبر جنہاں نے دسیا کہ میرے آقا علیہ السلام دے یار پار تو سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا صدیق تیرا ساتھ دے۔ جب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا نا تے عرض کرتے نے آقا اسی سچے رہے ہیں، اسی سچے نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق سچے ہیں، تے عرض کی تھی آقا اگر سچے ہیں پھر چھپنا والا ہے، پھر لوگوں کے کلمے کافی، پھر صدیق اکبر کفار بھیج جا کے دسیا اور سن لو میں نبی دا غلام بن گیا۔ حالانکہ آقا نے منع کیتا سی صدیق حالے اسلام پوری طاقت وچ نہیں آیا، پھر تھوڑا جہا حکمت عملی دے نال حکمت ہوندیاں نے دین وچ بھی ہے، حکمت عملی دے نال مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں نے بڑا ہی ماریا، فرمایا مارا کھاندا رہا پر سچ جو نہیں مڑیا، بڑا ماریا ہے، میں قربان جاواں صدیق اکبر دیا شانہ تو شانہ اج نہیں ملدیاں، بڑے امتحاناں دے نال ملدیاں نے، فرمایا بڑے دکھاں دے نال ملدیاں نے۔ صدیق اکبر کو بڑا ماریا، اتنا ماریا، فرمایا بے ہوش ہو گئے، فرمایا جب چوک کے لے گئے، ماں کوڑیا میں بیٹھ کے رو رہی ہے، میرے پتر بڑے زخم نہیں، پتہ نہیں میرا پتر بچدا ہے یا نہیں بچدا، میں قربان جاواں، میں پتر جڑا ہے بے ہوشی دی حالت میں اندر ہے، فرمایا ماں بار روتی ہے میرے پترا بولتا نہیں، ذرا بولتے صحیح۔ فرمایا صدیق اکبر نے اکھاں جو بند کیتیاں ہوئیاں نے، کافی دیر بعد صدیق اکبر نے اکھاں کھولیا، ماں بڑی خوش ہوئی، میرا پتر جڑا ہے اج اکھاں کھولدا پیا ہے، ماں قریب ہوئی، آدھی سن میرے پترا کی کہنا چاہنا ہے، ماں قریب ہو کے کہہ دیا میرے پترا ہولی کلمہ چھوڑ دے،
بڑے دکھ آئے میرے بچے رو برداشت نہیں ہوتے میں برداشت نہیں کر سکتی اے میرے پترا ویکھ لے کی ہویا تیرے نال صدیق نے کوئی گل نہیں سنی اج تھوڑا جا بول دے ماں نے کن نیڑے کیتا اللہ کن نیڑے کیتا ہے فرمایا پتر بول کی کہنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر بولے فرمایا ابھی میرے ایک دس میرے آقا قریب فرمایا پتر اتنا دکھ اتنی تکلیف میں کچھ لے آؤں فرمایا امی میں کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا پہلے یہ مینوں دسو کہ میرے آقا خریت میں چلے میرے صدیق دی جان ہے اللہ کسی کی پرواہ نہیں صرف میرے مصطفیٰ کی پرواہ ہے اللہ بار بار ہوئی کہی جاتے ماں کہتی ہے پوتے بار بار نہ بول پھر پتہ لگ جانا ہے میں کہا لگتا ہے تو لگنا ہے اسی تے پھر جدا کلمہ پڑھیا ہے اسی تے او دے نام میں جان دا دی شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر میں قربان جانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیتے اپنی جان سب تو پہلا اے جدوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو آیا نا تے ابو جہل بھجیا بھئی میں جا کے صدیق اکبر دسا کہ جی تہاڈا نبی آ کہہ رہا ہے میں اتنی دیر دے اندر سمانا تو مڑ کے آیا میں 70 سمانا لے گیا ہوا میں بیت المقدس سے گیا ہوا اے رات کے تھوڑے دے حصے دے اندر پر میں قریب آیا صدیق ایک گل دساں بڑا خوش ہویا کسی نو جڑا مخالف ہوتا نا پوائنٹ لبدا ہوتا کوئی لبے ہن بھی بہت لبدا بھئی تسی لبی تے ہوندی نہیں تے ایہو جے پوائنٹ لبدے نے تے او تے چلو دشمن ہی نا تو کلمہ پڑھ کے بھی لبدا ہے افسوس ہے تے قریب ہو کے کہندا صدیق گل سنی ہے نا کہندا کیڑی گل ہے بڑا ہسیا بڑا خوش ہویا کہندا ایک بڑی نویں گل ہے میں گل کیڑی ہے نے کہا جی ایک دم عجیب گل ہے جڑوں کوئی دل مندا ہو ہی نہیں سکتا انہیں کیا دس نے کہا گل یہ کوئی بندہ کہے میں جی اے رات تھوڑے جے حصے دے بیت المقدس پہنچیا من جائے گا تے واپس بھی آ گیا صدیق اکبر نے کہا جی کو کہے میں فلاں جگہ دے آسماناں تے اتنا صبر کیتا ہے پھر واپس مڑیا اے دل مندا ہے میں نہیں کہندا چل سن لا گل بن گئی دل وچ کہندا گل بن گئی کہندا چل سن لا جڑا تیرا محبوب ہے نا اونے آکھیا ہے تے پھر صدیق فوراً بولے فرمایا میرا نبی کوئی آ میں تو کسے دا کیا ہے اوے میں تصدیق کردا ہاں صدیق نے آکھیا سن لے یہ تے میرے نبی نے آکھیا ہے نا میں ایک کو چکر لگایا ہے آسماناں تو اگر میرا نبی آکھے نا میں اے 700 چکر لائے نے تاوی صدیق منن واسطے تیار ہے رب نے آقا نو اتنی عظمت نال نوازیا ہے بس ختم ہو گیا سارا سسٹم کہنے اچھا تیرا پھر دماغ ہی جڑا نام ہے نا گل بس جی پتہ تو ہے کوئی نہیں
بڑے عجیب عجیب ہی نبی کی محبت چاہنے ہاں اور میں کیا ہے میرے پیارے نبی نے فرمایا وہ محبت ہی نہیں کیا جاتا ہے جتنا محبت ہوگی وہ دی محبت جنہوں اور کوئی جسدار حدودی حدیث ہے نہ کچھ بس صرف یار دی تو جنہوں آقا نال محبت ہوگی پھر جدو یہ تصدیق کی تھی نا اللہ رب العزت خالق کے کائنات جل مجدہ الکریم نے فرمایا جبرائیل جی مولا دیکھ لے میرے معبود دیا تصدیقہ صدیق پیا کردا ہے فرمایا جا آیت لے جا اگے ابو بکر نام ہے اسیو صدیق رکھیا ہے والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے فرمایا جا جبرائیل آیت رہ جا کے میرے سونے نو دس دے سونیا جڑا تہاڈی تصدیق پہ کردا ہے نا اسی او دا نام صدیق رکھیا ہے دائی میرے آقا فرماندے نے میں عرش دے اوتے دیکھیا لکھیا ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نال صدیق اکبر کا نام اللہ ایک صدیق ہوتا ہے ایک صدیق اکبر ہوتا ہے علماء کرام نے لکھے آئے اس صدیق اکبر ہے سچے سارے نے مگر جیڑا اللہ تعالیٰ نے انہاں کو شان اور عظمت دیتی ہے ایہو جی فضیلت اور مرتبہ کہ سارے صحابہ دا ورا الورا ہے عظمتہ نہیں مگر جتنی بھی پڑھو گے پتہ چلے گا میری عظمت بھی کمان مگر انہیں سارے کو پہلا درجہ صدیق اکبر کا اور قیامت والے دن بھی میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن بھی میں نبی پہلے اٹھاؤں پھر میرے نال بعد صدیق اٹھے گا قیامت والے دن بھی حضور فرماتے تھے انج تو تمہیں اٹھا گا میرے سجے صدیق ہوے گا کھبے عمر ہوے گا اجتہاد نہ میں قربان جاواں میں ایتھے ہی اختتام کردا انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اگلے فضیلت بیان کریں گے بہت ساری فضیلتاں نے جڑی فضیلت نوں بھی چھیڑ دئیے نا وہ ایک اور تو دعا کرو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات اپنی بارگاہ اقدس و راضیہ میں قبول فرمائے